بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ اور ہم نے انہیں انبیاء کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو چلا دیا جو اپنے سامنے کی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دے دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اپنے سامنے کی تورات کی تصدیق کرنے والی اور ہدایت تھی، اور صاحبان تقوی کے لیے سامان نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اہل انجیل کو چاہیے کہ خدا نے جو حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، کہ جو بھی تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جو اپنے پہلے کی تورات اور انجیل کی مصدق اور محافظ ہے، لہذا آپ ان کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں اور خدا کی طرف سے آئے ہوئے حق سے الگ ہو کر ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ ہم نے سب کے لیے الگ الگ شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ اپنے دیے ہوئے قانون سے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، لہذا تم سب نیکیوں کی طرف سبقت کرو کہ تم سب کی باز گشت اللہ ہی کی طرف ہے، وہاں وہ تمہیں ان تمام باتوں سے باخبر کرے گا جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور پیغمبر، آپ ان کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں، اور اس بات سے بچتے رہیں کہ یہ بعض احکام الہی سے منحرف کر دیں۔ پھر اگر یہ خود منحرف ہو جائیں تو یاد رکھیں خدا ان کو ان کے بعض گناہوں کی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور انسانوں کی اکثریت فاسق اور دائرہ اطاعت سے خارج ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں
جبکہ صاحبان یقین کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی انبیاء کے نقش قدم پر چلایا ہے، اور ان کو جو کتاب دی ہے انجیل، وہ تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور انجیل جو ہے اس میں نور ہے اور ہدایت ہے، اور صاحبان تقوی کے لیے سامان نصیحت ہے۔ ابتدا میں انجیل کو ہدایت اور نور کہا گیا ہے، اس کے بعد ہدایت اور صاحبان تقوی کے لیے موعظہ کہا گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ کتاب خدا روشنی ہر انسان کو دیتی ہے، لیکن اس سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو صاحبان تقوی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں بھی ہدی للمتقین کہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ فاسق۔ مذکورہ آیات میں خلاف تنظیر فیصلہ کرنے والوں کو کافر، فاسق اور ظالم سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دین اسلام میں کافر عقیدہ کے منکر کو کہا جاتا ہے، اور فاسق عقیدہ کو مان کر عمل میں انحراف کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اور ظالم کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے کہ دونوں ہی اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کبھی کبھی کفر کا استعمال عمل کے بارے میں اور فسق کا استعمال عقیدے کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے، جس سے مسئلہ کی اہمیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ اس مقام پر تینوں علامتیں ہیں، اور تینوں الفاظ کا ایک ساتھ استعمال کرنا علامت ہے کہ مسئلہ انتہائی سنگین ہے، اور ایسا آدمی ہر لفظ کا حقدار اور سزاوار ہے۔ آیت نمبر 46 میں ابتدا میں انجیل کے لیے فیہ ہدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آخر میں ہدا و موعظہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عام لوگوں کے لیے انجیل میں ہدایت کا سامان ہے، اور صاحبان تقوی کے لیے انجیل مجسمہ ہدایت ہے، جس طرح کہ قرآن حکیم ہدی للمتقین ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں اصل انجیل کے لیے ہے، نہ کہ اس کتاب کے لیے جس کو کہ تحریف کر دیا گیا ہے اور اس کی صورت ہی بگاڑ دی گئی ہے۔ تو یہ جو اصل انجیل اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ ساری باتیں نور اور ہدایت اور نصیحت اسی کے اوصاف ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن مجید نے تورات و انجیل کے وقتی احکام کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کو کافر، فاسق اور ظالم کے لفظ سے یاد کیا ہے، تو قرآن مجید کے دائمی احکام کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا یہ تو ہر ذی فہم انسان جان سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے کہ امت کے ہر مسئلہ میں حکم خدا کے مطابق فیصلہ کریں اور کسی کی خواہش کا احترام نہ کریں۔ اس کے بعد امت خود اپنی خواہشات کی رو میں منحرف ہو جائے تو خدا دنیا میں عذاب نازل کرے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ تو خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں قرآن مقدس کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی